بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة وقال لها مثل وزنه خلا وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تجب القيمة۔ یہاں سے دو مسئلے بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور کسی مٹکے کی طرف اشارہ کرے اور کہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مہر میں آپ کو سرکے کا یہ مٹکا دوں گا، سرکے کا یہ مٹکا دوں گا، لیکن اس مٹکے میں جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا اس میں شراب موجود ہے، سرکہ ہے ہی نہیں، شراب ہے، تو شراب تو اب دے نہیں سکتا، اب کیا کرے؟ کیونکہ شراب مال نہیں ہے، مسلمان کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو لے اور مسلمان دوسرے مسلمان کو دے ہی نہیں سکتا کیونکہ مال نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، جب مہر ایسی چیز رکھی جائے جو مال نہ ہو تو پھر مہر مثلی دینا پڑتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس مسئلے میں مہر مثلی دینا پڑے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ اس مٹکے میں جتنی شراب ہے اتنا سرکہ دینا پڑے گا، شوہر بیوی کو اتنا سرکہ دے گا مہر کے طور پر۔ اس مسئلے میں امام محمد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں مہر مثلی دینا پڑے گا، اور امام ابو یوسف اور ان کے ساتھ امام محمد بھی ہے، وہ فرماتے کہ نہیں، جتنا مٹکے میں شراب ہے اتنا سرکہ دینا پڑے گا بیوی کو مہر کے طور پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت سے شادی کرے اور اسے کہے کہ یہ فلاں شخص، یہ فلاں غلام، یعنی کسی شخص کی طرف اشارہ کرے اور کہے کہ یہ فلاں غلام میں آپ کو مہر کے طور پر دوں گا۔ مسئلہ دوبارہ سن لے کہ کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ غلام میں آپ کو مہر میں دوں گا، لیکن جس شخص کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ غلام ہے ہی نہیں، وہ آزاد بندہ ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کیونکہ آزاد بندہ تو دے نہیں سکتا مہر میں، وہ مال نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ مہر مثلی دینا پڑے گا، اور اس مسئلے میں امام محمد امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے۔ امام محمد بھی فرماتے ہیں کہ مہر مثلی ہی دینا پڑے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ قیمت دینی پڑے گی، یعنی وہ آزاد آدمی اگر غلام ہوتا تو مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہوتی، اتنی قیمت اور اتنے پیسے شوہر جو ہے بیوی کو دے گا۔ تو یہ دو مسئلے ہیں، پہلے مسئلے میں امام محمد امام ابو حنیفہ کے ساتھ، دوسرے مسئلے میں پہلے مسئلے میں امام محمد امام ابو یوسف کے ساتھ ہے، دوسرے مسئلے میں امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اب آ جائے دلائل کی طرف۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ دونوں مسئلوں میں فرماتے ہیں، پہلے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ جتنی شراب ہے اتنا سرکہ دینا پڑے گا، دوسرے مسئلے میں فرماتے ہیں کہ وہ شخص اگر غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی، وہ قیمت شوہر کے ذمے واجب ہوگی کہ وہ بیوی کو مہر کے طور پر دے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس شخص نے اس عورت کو مال کی امید دلائی کہ میں آپ کو یہ سرکہ دوں گا جو مٹکے میں ہے، یا یہ غلام آپ کو دوں گا۔ اب امید دلائی سرکہ دینے کی اور غلام دینے کی، لیکن
پھر یہ تھا کہ وہ جس چیز کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا وہ دینے پر وہ قادر نہیں تھا، وہ عاجز تھا، اس لیے کہ شراب دے نہیں سکتا اور آزاد جو ہے وہ غلام نہیں ہے، تو وہ دے نہیں سکتا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا، لہٰذا یہ عاجز آ گیا۔ جب جس چیز کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا اگر وہ دے نہیں سکتا، اس سے عاجز آ گیا، تو ایسی صورت میں کہ جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرو اور وہ دے نہ سکو تو ایسی صورت میں اس کی قیمت لازم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب غلام کی طرف اشارہ کیا تھا اور غلام تھا ہی نہیں وہ، تو اب یہ ہے کہ اس شخص کی جتنی قیمت بنتی ہے اگر وہ غلام ہوتا تو اتنی قیمت یہ بیوی کو دے گا، اور اگر وہ چیز مثلی ہو یعنی اس کی طرح کی چیز موجود ہو مارکیٹ میں، اب آدمی تو سارے ایک طرح نہیں ہوتے، لیکن گندم سرکہ وغیرہ وہ تو ساری ایک طرح ہی ہوتا ہے، تو اگر مثلی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے تو ایسی صورت میں اس کے مثل کوئی دوسری چیز دے گا، اتنی ہی چیز دے گا دوسری۔ تو لہٰذا اس نے مٹکے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جتنا سرکہ اس میں ہے یہ میں آپ کو مہر میں دوں گا، لیکن وہ سرکہ تھا نہیں، لیکن اس نے سرکے کا نام لیا ہے تو مارکیٹ میں سرکہ اور بھی ہے، تو لہٰذا مارکیٹ سے سرکہ اتنا ہی لے کر جتنا مٹکے میں شراب ہے وہ اس عورت کو دینی پڑے گی، اس لیے کہ سرکہ جو ہے یہ ذوات الامثال میں سے اس کی مثل مارکیٹ میں مل جاتی ہے، اس لیے سرکہ دینا پڑے گا اتنا جتنا مٹکے میں شراب ہے۔ لیکن غلام سارے ایک طرح نہیں ہوتے، یہ ذوات القیم میں سے ہے، اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، اس لیے لہٰذا اس طرح کا غلام بعینہ ہی اس طرح کا غلام مارکیٹ میں نہیں مل سکتا، اس لیے اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے، یعنی اس نے مال کی امید دلائی، اب مال دینے سے عاجز آ گیا، جب مال دینے سے عاجز آ گیا تو اب دو صورتیں ہیں، وہ چیز یا تو مثلی ہوگی تو اس کی مثل دوسری چیز دے دے گا، اگر وہ چیز ذوات القیم میں سے ہے تو ایسی صورت میں اس چیز کی قیمت دے دے گا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ اس پر وہ ایک مثال بھی پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص کوئی غلام بیچ دے اور پھر وہ غلام خریدار کو دینے سے پہلے پہلے اس کے پاس مر جائے تو اب کیا کرے گا؟ یا اسی طرح مثال کے طور پر اس نے ایک غلام کو مہر میں رکھا کہ بیوی کو کہا کہ میں آپ کو یہ غلام مہر میں دوں گا، لیکن مہر میں وہ غلام دینے سے پہلے پہلے وہ غلام مر گیا، تو اب کیا کرے گا؟ اس غلام کی قیمت بیوی کو دے گا مہر کے طور پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کو آپ نے مہر رکھا اگر وہ چیز دینا آپ کے بس میں نہ ہو، آپ عاجز آ جائے تو پھر اس کی قیمت دینی پڑے گی اگر ذوات القیم میں سے ہو، اور اگر وہ مثلی ہے تو اس کے مثل دوسری چیز دے دے گا۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہاں پر ختم ہوئی، انہوں نے اس پر ایک دلیل کے طور پر ایک مسئلہ بھی پیش کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں جمع ہو گئی، ایک ہے نام، ایک ہے اشارہ۔ اس نے جب کہا کہ آپ کو یہ والا مٹکا دوں گا تو اس نے اشارہ کیا کہ یہ والا اس مٹکے میں جو شراب سرکہ ہے وہ دوں گا، یعنی یہ مٹکا اور اس میں سرکہ ہے، تو دو چیزیں، ایک تو اس نے اشارہ کر دیا مٹکے کی طرف اور دوسرے اس نے اس کو مٹکے میں جو چیز موجود تھی اس کو اس نے سرکہ کہا۔ اسی طرح جس شخص کی طرف اس نے اشارہ کیا تو کہا کہ یہ غلام دوں گا، اشارہ کر دیا اس کی طرف اور کہا کہ غلام دوں گا، تو اب دو چیزیں ہو گئی، ایک تو اشارہ کیا اس نے اور دوسرا اس نے اس کا نام لیا کہ یہ غلام ہے، غلام نام دیا۔ تو جب دو چیزیں جمع ہو جائے اشارہ اور نام تو ترجیح جو ہے وہ اشارے کو ہوتی ہے، نام کو نہیں ہوتی۔ اس نے بے شک نام سرکے کا لیا لیکن اس مٹکے میں سرکہ ہے نہیں جس چیز کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح اس نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا ہے اس نے نام اس کو غلام کا دیا ہے لیکن وہ غلام ہے نہیں، تو اعتبار اشارے کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اشارے سے چیز زیادہ واضح ہوتی ہے، نام سے اتنی واضح نہیں ہوتی۔ آپ کسی کو کہو میرے پاس کرولا گاڑی ہے میں اتنے کی بیچوں گا تو وہ آپ سے کہے گا پہلے میں دیکھوں گا، پہلے دیکھے گا تب آپ کے ساتھ ریٹ کرے گا، وہ باؤ تاؤ کرے گا۔
لیکن اگر آپ کے پاس گاڑی موجود ہے اور آپ کہیں کہ یہ گاڑی میں بیچنا چاہتا ہوں، تو اسی وقت آپ سے اگر اس کی دلچسپی ہے تو ریٹ کر لے گا، بھاؤ تاؤ کر لے گا، اس لیے کہ آپ جب اشارہ کرتے ہیں تو چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اس سے معلوم، کیونکہ جس چیز طرف آپ اشارہ کرتے ہیں تو دوسرا شخص اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، تو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس سے چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ وہ گاڑی ایسی ہے، خوبصورت ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو ناموں سے چیز اتنی واضح نہیں ہوتی جتنا دیکھنے سے، اشارہ کرنے سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ اشارہ اور نام دونوں جمع ہو گئے، جب دونوں جمع ہو گئے تو ہم اشارے کے اعتبار کریں گے، اس لیے کہ اشارہ زیادہ معتبر ہے، تو لہٰذا جب اس نے اشارہ کیا جس چیز کی طرف تو وہ شراب ہے۔ اسی طرح جب اس نے اشارہ کیا جس بندے کی طرف تو وہ آزاد ہے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہوا کہ اس نے مہر جو رکھا وہ غیر مال رکھا، شراب جو ہے وہ مال نہیں ہے، آزاد آدمی جو ہے وہ مال نہیں ہے، اور مسئلہ یہ پیچھے گزر چکا کہ جب نکاح ایسی چیز پر کیا جائے جو مال نہ ہو تو ایسی صورت میں عورت کو مہر مثلی ملے گا، جیسے اس کی مثال پیچھے گزر چکی، اگر اس نے کہا کہ میں مہر میں آپ کو شراب دوں گا یا مہر میں آپ کو خنزیر دوں گا، تو چونکہ خنزیر اور شراب دینا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے تو وہ دے نہیں سکتا، وہ مال نہیں ہے۔ تو جب نکاح ایسی چیز پر ہو جو مال نہ ہو، مہر ایسی چیز کو مقرر کیا جائے جو مال نہ ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو مہر مثلی ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی گویا اشارہ جس کی طرف کیا گیا وہ شراب ہے، تو لہٰذا شراب کو مہر بنایا گیا، شراب مال نہیں ہے تو لہٰذا مہر مثلی دینا پڑے گا۔ اسی طرح جب اشارہ کیا گیا آزاد آدمی کی طرف تو آزاد آدمی مال نہیں ہے، تو لہٰذا جو نکاح ہوا وہ آزاد غیر مال پر ہوا۔ جب غیر مال پر نکاح ہوا ہے، ایسی چیز کو مہر بنایا گیا ہے جو مال نہیں ہے، تو لہٰذا اب جو ہے مہر مثلی دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا امام صاحب فرماتے ہیں دونوں مسئلوں میں عورت کو مہر مثلی ملے گا، نہ قیمت اور اس کے برابر سرقہ نہیں ملے گا۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ پہلے مسئلے میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ تھے کہ جتنا مٹکے میں شراب ہے اتنا ہی سرقہ جو ہے وہ بیوی کو ملے گا مہر کے طور پر۔ دوسرے مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہے کہ جس شخص کی طرف اشارہ کیا گیا وہ آزاد ہے تو لہٰذا بیوی کو مہر مثلی ملے گا۔ اب امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کیا ہے؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول اور قاعدہ یہ ہے، قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس چیز کا نام لیا جائے، جس کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اور اس کا نام لیا جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز کی طرف اشارہ ہو اور پھر نام بھی لے لیا جائے اس چیز کا، تو فرماتے ہیں اگر دونوں کی جنس ایک ہو، جس کی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا اور نام لیا گیا، جس چیز کا نام لیا گیا اس چیز کا، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا دونوں کی جنس ایک ہو، تو ایسی صورت میں جو عقد ہوگا، جو مہر بنے گا وہ مشار الیہ بنے گا، جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ مہر بنے گا، اس لیے کہ وہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا وہ موجود ہے اور اس نے جو نام لیا ہے وہ اسی جنس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن جو نام ہے وہ وصف ہے اس کا، کیونکہ جنس ایک ہے تو لہٰذا ذات تو موجود ہے، اس نے اسی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے تو لہٰذا ذات اصل ہے اور وصف اس کے تابع ہے۔ جیسے کہ دوسرے مسئلے میں اس نے اشارہ کیا ایک آدمی کی طرف اور کہا کہ یہ غلام آپ کو دوں گا۔ اب غلام جو ہے آدمی ہی ہوتا ہے، وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، تو لہٰذا انسان بندے کا جس طرف اس نے اشارہ کیا اور غلام، اس کی جنس ایک ہے، دونوں انسان ہوتے ہیں، غلام اور آزاد دونوں انسان ہوتے ہیں۔ اس نے اشارہ کیا آزاد کی طرف اور نام اس کو دیا غلام، لیکن آزاد اور غلام یہ دونوں انسان ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس مسئلے میں جس چیز طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جس چیز کا نام لیا گیا ہے دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں انسان ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب اس مسئلے میں قاعدے کے مطابق
جو مہر ہے وہ وہی چیز بنے گی جس کی طرف اشارہ کیا گیا، یعنی مشار الیہ جو ہے وہ مہر بنے گا، عقد اس پر منعقد ہوگا۔ اس لیے کہ جب جنس ایک ہے تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ذات ہے، یعنی وہ ذات ہے، وہ انسان ہے، غلام بھی انسان ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ذات ہے۔ باقی غلام ہونا، آزاد ہونا، یہ تو انسان کی صفت ہے، اور اصل جو ہے وہ ذات ہوتی ہے، صفت اس کے تابع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے اگر مشار الیہ اور مسمى جس چیز کا نام لیا گیا ہے اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا، دونوں کا ذات، دونوں کی جنس ایک ہو، تو ایسی صورت میں مشار الیہ پر عقد ہوگا، اور جو نام لیا گیا ہے وہ وصف ہے، ایک وصف جو ہے وہ ذات کے تابع ہوتا ہے، وہ جنس کے تابع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ آزاد آدمی ہے، وہ بھی انسان ہوتا ہے، غلام بھی انسان ہوتا ہے، باقی آزاد اور غلام ہونا یہ انسان کی صفت ہے۔ تو لہٰذا اس نے ذات کی طرف اشارہ کیا ہے، صفت تو اس کے تابع ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر مہر جو ہے وہ ذات بنے گی، یعنی جس طرف اس نے اشارہ کیا ہے وہی چیز مہر بنے گی۔ تو لہٰذا دوسرے مسئلے میں مہر جو ہے وہ آزاد آدمی ہی بنے گا، تو لہٰذا اس نے آزاد آدمی کو مہر بنایا، اور آزاد آدمی مال نہیں ہے، تو لہٰذا آزاد آدمی جس طرف اشارہ کیا اسی پر عقد منعقد ہوگا۔ لہٰذا جب عقد اسی پر منعقد ہوا، یعنی مہر آزاد آدمی کو بنایا، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن آزاد آدمی مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو بیوی کو مہر مثلی دینا پڑے گا امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں۔ اب دوسرے مسئلے میں قاعدے کا دوسرا جز یہ ہے کہ اگر مسمى یعنی جس چیز کا نام لیا گیا ہے اور مشار الیہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا، دونوں کی جنس ایک نہ ہو، تو ایسی صورت میں جس چیز کا نام لیا گیا ہے مہر وہ ہے، مہر وہ ہے، اس لیے کہ یہاں پر نام کا زیادہ اعتبار ہے، یہاں پر نام کا زیادہ اعتبار ہے، جیسے کہ سرکہ اور شراب۔ تو شراب اور سرکے کی جنس ایک نہیں ہے، شراب الگ چیز ہے، سرکہ الگ چیز ہے، تو لہٰذا یہاں پر بے شک اس نے اشارہ جس مٹکے کی طرف کیا ہے اس میں شراب ہے، لیکن نام اس نے سرکے کا لیا ہے، تو لہٰذا اس مسئلے میں جو ہے مہر جو ہے وہ سرکہ ہے۔ تو لہٰذا اب جب اس مٹکے میں سرکہ موجود نہیں ہے تو جتنی شراب اس مٹکے میں ہے اتنا سرکہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو دے گا۔ اس لیے کہ جب جنس الگ الگ ہونا چیزوں کے، مشار الیہ اور مسمى کے، تو اس وقت نام کے اعتبار ہے، کیونکہ اس وقت نام سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے، اشارے سے نہیں ہوتی، اس لیے کہ نام سے چیز کی ماہیت سمجھ میں آتی ہے، اور اشارے سے چیز کی ذات سمجھ میں آتی ہے۔ نام سے چیز کی ماہیت سمجھ میں آتی ہے، اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت میں کیا چیز دینا چاہتا ہے مہر میں، اور اشارے سے ذات سمجھ میں آتی ہے۔ تو لہٰذا جب ذات ایک ہے دونوں چیزوں کی، مشار الیہ اور مسمى کی، تو ایسی صورت میں ذات کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ مشار الیہ سے ذات سمجھ میں آتی ہے۔ اور جب دونوں کی ذات ایک نہ ہو، مشار الیہ الگ چیز ہو اور جس چیز کا نام لیا گیا ہے وہ الگ چیز ہو، تو ایسی صورت میں ماہیت کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ نام سے ماہیت زیادہ واضح ہوتی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں جس چیز کا نام لیا گیا ہے وہ مہر ہوگا۔ اس لیے امام محمد رحمہ اللہ کے آپ پہلے مسئلے میں جو ہے وہ سرکہ دینا پڑے گا، کیونکہ نام سرکے کا لیا گیا تھا، اور کتنا دینا پڑے گا؟ جتنا اس مٹکے میں شراب ہے اتنا سرکہ دینا پڑے گا، کیونکہ مہر پہلے مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک قاعدے کے اصول سے، وہ قاعدہ اور اصول سے وہ سرکہ بنتا ہے، تو لہٰذا شوہر بیوی کو سرکہ دے گا۔ اس پر امام محمد رحمہ اللہ اپنے اس قاعدے پر ایک مثال پیش کرتے ہیں فقہ کی کتابوں سے۔ وہ مثال یہ ہے، بلکہ دو مسئلے صاحب ہدایہ پیش کرتے ہیں امام محمد کی اس قاعدے کے مطابق جو فقہ میں موجود ہے، یعنی امام صاحب ہدایہ امام محمد کے اس قاعدے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ فقہ کے دو مسئلے پیش کرتے ہیں جو اس امام محمد کے اسی مسئلے کے مطابق فقہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی صاحب ہدایہ کہنا چاہتے ہیں کہ امام محمد کا یہ قول جو ہے، یہ اصول جو ہے یہ معتبر ہے۔ وہ مسئلے یہ ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک نگینہ بیچے، ایک
پتھر بیچے، نگینہ بیچے اور کہے کہ یہ نگینہ، یعنی نگینے کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ یہ نگینہ جو ہے یہ یاقوت ہے، لیکن اصل میں وہ یاقوت نہ ہو بلکہ شیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بیع جائز نہیں ہوگی، وہ بیع باطل ہوگی، اس لیے کہ جس چیز کی طرف اس نے اشارہ کیا اور جس چیز کے اس نے نام لیا دونوں کا جنس مختلف ہے، ایک یاقوت ہے اور دوسرا شیشہ ہے، اور جب جنس مختلف ہو تو ایسی صورت میں جس چیز کا نام لیا گیا ہے عقد اس پر منعقد ہوتا ہے، تو اس نے نام یاقوت کا لیا ہے تو بیع یاقوت کی ہوگی، لیکن یاقوت تو موجود نہیں ہے اور جو چیز موجود نہ ہو اس کی بیع ہوتی ہی نہیں، تو لہٰذا یہ بیع باطل ہے، کیونکہ بیع معدوم ہے اور معدوم کی بیع جائز نہیں۔ دوسرا قاعدے کے دوسرے جز پر دوسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سرخ یاقوت ہے، لیکن وہ سرخ یاقوت نہ ہو بلکہ وہ سبز یاقوت ہو، جس یاقوت کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ یہ سرخ یاقوت ہے، لیکن وہ یاقوت سرخ نہ ہو بلکہ سبز ہو، تو ایسی صورت میں بیع جائز ہوگی، اس لیے کہ یاقوت تو یاقوت ہے نا، اس کی صفت میں فرق ہے، جنس ایک ہے، مشار الیہ جس طرف اس نے اشارہ کیا وہ بھی یاقوت ہے اور جس کے اس نے نام لیا وہ بھی یاقوت ہے، تو جنس ایک ہے، لیکن اس نے نام سرخ یاقوت کا لیا لیکن اشارہ جس کی طرف کیا ہے وہ سبز یاقوت ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں بیع ہو جائے گی، اس لیے کہ جب مسمى اور مشار الیہ جس چیز کا نام لیا گیا اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا دونوں کا جنس ایک ہو، تو ایسی صورت میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے عقد اس پر منعقد ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بیع جو ہوگی وہ یاقوت اخضر کی ہوگی اور وہ موجود ہے، سبز یاقوت کی ہوگی اور وہ موجود ہے، اور موجود چیز کی بیع خرید و فروخت جائز ہے۔ اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اصول اور قاعدہ یہ ہے تو ہم نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے کہ آزاد اور غلام جو ہے ان کی جنس ایک ہے، اس لیے کہ اس میں تفاوت کم ہے، دونوں کے منافع جو ہے مقاصد جو ہے وہ ایک ہے، اس لیے دونوں کی جنس ایک ہے۔ غلام اور آزاد کے منافع اور مقاصد ایک اس طرح ہے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں کے ایک انسان کے جو ہے ایک ہی طرح کی ضروریات، ایک طرح ہی کی مقاصد، ایک طرح ہی کے منافع ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان دونوں کی جنس ایک ہے، دونوں انسان ہیں، اس لیے یہاں پر اس مسئلے میں جو ہے جب جنس ایک ہے تو عقد جو ہے وہ مشار الیہ پر ہوگا، یعنی مہر جو ہے دوسرے مسئلے میں وہ آزاد آدمی بنے گا اور وہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو بیوی کو مہر مثلی ملے گا، اور دوسرے مسئلے میں جو ہے وہ شراب اور سرکہ ہے، اور شراب اور سرکہ جو ہے یہ الگ الگ جنس ہے، اس لیے کہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہے، سرکہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شراب کا مقصد اور ہے، نشہ وغیرہ یہ شراب کا مقصد، لہٰذا جب مقاصد الگ الگ ہے تو یہ دونوں ایک جنس نہیں ہے، جنس الگ الگ ہے، اور جب جنس الگ الگ ہو تو عقد جو ہے وہ جس چیز کا نام لیا گیا ہے اس پر منعقد ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلے والے مسئلے میں کیونکہ جنس الگ الگ ہے اور نام سرکے کا لیا گیا ہے تو مہر سرکہ بنے گا، اس لیے امام محمد فرماتے ہیں پہلے مسئلے میں سرکہ دینا پڑے گا، دوسرے مسئلے میں مہر مثلی ملے گا عورت کو۔ اب آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ إِمْرَأَةٌ عَلَى هَذَا الدَّنِّ مِنَ الْخَلِّ فَإِذَا هُوَ خَمَرٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اس سرکے پر، یعنی اس مٹکے پر، سرکے کے اس مٹکے پر، یعنی اشارہ کیا کہ سرکے کے اس مٹکا دوں گا آپ کو مہر میں، فَإِذَا هُوَ خَمَرٌ، لیکن جس مٹکے کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں شراب ہے، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس صورت میں اس مسئلے میں عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ وقالا، اور صاحبین فرماتے ہیں یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد، لہا مثل وزنہ خلا، اس مسئلے میں عورت کو شراب کے وزن کے برابر، اس مٹکے میں جتنی شراب ہے اس کے وزن کے برابر سرکہ ملے گا، یعنی جتنی شراب مٹکے میں ہے اتنا عورت کو سرکہ ملے گا۔ دوسرا مسئلہ وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَا الْعَبْدِ فَإِذَا هُوَ حُرٌّ يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ،
اگر کسی نے شادی کی عورت سے اور کہا کہ یہ غلام آپ کو دوں گا مہر میں، لیکن وہ آزاد ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ آزاد آدمی ہے، تو یجب مہر المثل عند ابی حنیفہ و محمد، تو ایسی صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں عورت کو مہر مثلی ملے گا۔ وقال ابو یوسف تجب القیمہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو قیمت ملے گی غلام کی۔ لابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہ اطمعها مالا وعجز عن تسلیمہ فتجب قیمته او مثلہ ان کان من ذوات الامثال، فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اس عورت کو مال کی امید لگائی اور پھر جس مال کی امید لگائی تھی اس کے دینے سے وہ عاجز ہو گیا، اور جب اس طرح ہو کہ آپ کسی مال کی امید لگائے اور پھر آپ وہ دے نہ سکے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت لازم ہوتی ہے اگر وہ ذوات القیم میں سے، اور مثلہ یا اس کے مثل اس طرح کی کوئی دوسری چیز دینی پڑتی ہے اگر وہ ان کان من ذوات الامثال، اگر وہ ذوات الامثال میں سے ہو۔ کما اذا ہلک عبد المسمى قبل التسلیم، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے کسی غلام کا نام لیا تھا مہر میں اور اس کو حوالے کرنے سے پہلے یعنی کوئی غلام کو مہر بنایا تھا اور غلام کو حوالے کرنے سے پہلے جب وہ ہلاک ہو جائے، مر جائے، تو ایسی صورت میں اس غلام کی قیمت ہی دینی پڑتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ اس نے مہر غلام کو بنایا لیکن وہ غلام اب دے نہیں سکتے اس لیے کہ وہ تو غلام ہے نہیں، آزاد آدمی ہے، تو لہٰذا مہر جس کو بنایا وہ دینے پر یہ قادر نہیں ہے، جب قادر نہیں ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو یہ امام ابو یوسف کا یہ سادہ سا مسئلہ ہے، جس چیز کو مہر بنایا اگر وہ دینے پر قادر نہیں ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی، اگر ذوات القیم میں سے، اگر ذوات الامثال میں سے تو اس کی مثل دینی پڑے گی۔ وابو حنیفہ یقول اجتماعت الاشارۃ والتسمیۃ فتعتبر الاشارۃ لکونها ابلغ فی المقصود وهو التعریف فکانہ تزوج علی خمر او حر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اشارہ اور نام دونوں جمع ہو جائے تو اشارے کو ترجیح ہوتی ہے، اشارے کے اعتبار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مقصود میں زیادہ واضح ہے، زیادہ بلیغ ہے، اور مقصد چیز کی وضاحت کرنا ہے تو چیز کی وضاحت اشارے سے زیادہ ہوتی ہے، تو لہٰذا جب اشارے سے وضاحت ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں اس نے اشارہ جس کی طرف کیا گیا وہ شراب ہے، تو لہٰذا پہلے مسئلے میں نکاح ہوا شراب پر اور وہ مال نہیں ہے۔ دوسرے مسئلے میں اشارہ اس نے کیا آزاد آدمی کی طرف، اور آزاد آدمی بھی مال نہیں ہے، جب دونوں مال نہیں ہے تو لہٰذا یہ ایسا ہے کہ اس نے نکاح کیا ہے اور مہر ایسی چیز کو بنایا ہے جو مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے، جب مہر ایسی چیز کو بنایا جائے جو مال نہ ہو تو مہر مثلی دینا پڑتا ہے، تو لہٰذا دونوں مسئلوں میں بیوی کو مہر مثلی ملے گا۔ ومحمد یقول الاصل ان المسمى ان كان من جنس المشار الیہ يتعلق العقد بالمشار الیہ لان المسمى موجود في المشار ذاتا والوصف يتبعه۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا نام لیا گیا ہے اگر وہ مشار الیہ یعنی جس کی چیز طرف اشارہ کیا گیا ہے اسی کی جنس میں سے ہو، یعنی دونوں کی جنس ایک ہو، تو ایسی صورت میں عقد مشار الیہ پر منعقد ہوتا ہے، یعنی جس کی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے اس پر عقد منعقد ہوتا ہے، اس لیے کہ جس چیز کا نام لیا گیا ہے وہ تو موجود ہے مشار الیہ میں ذات کے اعتبار سے، یعنی دونوں کی ذات ایک ہے، تو ذات کے اعتبار سے یہ بھی اسی میں موجود ہے جس طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ ذات اصل ہے اور وصف جو ہے وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ تو دوسرے مسئلے میں آزاد اور غلام انسان ہی ہے، تو انسانیت تو آزاد آدمی میں بھی موجود ہے، تو لہٰذا اس صورت میں اصل ذات ہے، تو لہٰذا اس نے آزاد آدمی کی طرف اشارہ کیا، باقی غلام ہونا آزاد ہونا یہ تو انسان کی صفت ہے، تو صفت جو ہے وہ ذات کے تابع ہوتی ہے، تو لہٰذا یہاں پر ہم کہیں گے کہ جس چیز طرف اشارہ کیا گیا اس پر عقد منعقد ہوگا، اور وہ ہے آزاد آدمی، اور وہ مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ اس نے ایسی چیز کو مہر بنایا جو مال نہیں ہے، اور جب ایسی چیز کو مہر بنایا جائے جو مال نہ ہو تو مہر مثلی واجب ہوتا ہے، تو دوسرے مسئلے میں امام محمد کیا مہر مثلی دینا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسَمَّى لِأَنَّ الْمُسَمَّى مَثَلٌ لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِتَابِعٍ لَهُ، اور اگر وہ خلاف جنس میں سے ہو یعنی مشار الیہ اور مسمى جو ہے وہ دونوں کا جنس مختلف ہو، تو ایسے صورت میں عقد متعلق ہوتا ہے، یعنی عقد ہوتا ہے مسمى پر، جس چیز کا نام لیا گیا ہے اس پر عقد ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر جو مسمى ہے وہ دوسرے کا
مثل ہے، دوسرے کے مقابل ہے، جنس ایک نہیں ہے. سرکہ شراب کے مقابل ہے، یہاں پر دونوں ایک چیز نہیں ہے ذات کے اعتبار سے. تو لہٰذا جب ایک جنس نہیں ہے، یہ مشار الیہ کا مقابل ہے. جب مقابل ہے تو یہ اس کے تابع نہیں ہے. سرکہ شراب کے تابع نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی وصف نہیں ہے، صفت نہیں ہے، بلکہ سرکہ الگ حیثیت رکھتا ہے، الگ ذات رکھتا ہے، اور شراب الگ ذات رکھتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. جب ایسا ہو کہ دو چیزیں جس طرف اشارہ کیا گیا اور جس کا نام لیا گیا وہ آپس میں مقابل ہو، ذات کے اعتبار سے ایک نہ ہو بلکہ جنس مختلف ہو، تو ایسی صورت میں والتسمیۃ ابلغ فی التعریف من حیث انها تعرف الماہیۃ والاشارۃ تعرف الذات. اس لیے ایسی صورت میں جب دونوں کی جنس ایک نہ ہو تو ایسی صورت میں نام لینا جو ہے یہ وضاحت میں زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ نام جو ہے یہ انسان چیز کی حقیقت کو، ماہیت کو بیان کرتا ہے، اور اشارہ صرف ذات کو بیان کرتا ہے. تو لہٰذا جب جنس الگ الگ ہے تو لہٰذا ایسی صورت میں ہم جس چیز کا نام لیا گیا اس کے اعتبار کریں گے، اس لیے کہ وہ پوری حقیقت اور ماہیت بیان کرتا ہے، اور اشارہ تو صرف ذات بیان کرتا ہے کہ وہ چیز جو سامنے پڑی. تو لہٰذا ایسی صورت میں ماہیت کو ترجیح ہوگی، نام کو ترجیح ہوگی. تو لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ کے یہاں جب شراب اور سرکہ الگ الگ جنس ہے پہلے والے مسئلے میں، تو شراب کا نام لیا گیا، سرکے کا نام لیا گیا تو نام زیادہ معتبر ہے. تو لہٰذا اب بھائی جو ہے عقد جو ہے وہ سرکے پر ہوگا، اور عورت کو جو ہے مہر میں سرکہ ملے گا. اب اس پر دو مسئلے پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَلَا تَرَى، آپ دیکھتے نہیں ہیں کیا، أَنَّ مَنِ اشْتَرَى فَصًّا عَلَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ فِيهَا وَزُجَاجٌ لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ. اگر کوئی شخص نگینہ بیچے اس شرط پر کہ یہ یاقوت ہے لیکن وہ شیشہ ہو، یاقوت نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ عقد ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ جنس مختلف ہے. کیونکہ جس چیز طرف یہاں پر جس چیز طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جس چیز کا نام لیا گیا دونوں کا جنس مختلف ہے. تو لہٰذا یہاں پر جس چیز طرف اشارہ کیا گیا اس پر عقد منعقد ہوگا، اور وہ ہے شیشہ. اور نام وہ یہاں پر جو ہے عقد منعقد ہوگا جس چیز کا نام لیا گیا، کیونکہ جنس مختلف ہے، اور وہ ہے یاقوت. تو یہاں پر یاقوت کی بئی ہوگی، شیشے کی نہیں ہوگی. اور یاقوت چونکہ موجود نہیں ہے، معدوم ہے، اور معدوم کی بئی باطل ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بئی باطل ہوگی. اسی طرح وَلَوِ اشْتَرَى دوسرے جز پر مسئلہ پیش کرتے ہیں کہ وَلَوِ اشْتَرَى أَنَّهُ يَاقُوتٌ أَحْمَرٌ فِيهَا وَأَخْضَرٌ يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ. اگر کوئی شخص نگینہ بیچے اور کہے کہ یہ یاقوت سرخ یاقوت ہے لیکن وہ سرخ یاقوت نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ بئی جائز ہوگی، اس لیے کہ جنس ایک ہے. اور جب جنس ایک ہوتا ہے تو جس چیز طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے اس پر بئی ہوتی ہے، اس پر عقد ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے سبز یاقوت کی طرف اور کہا گیا کہ یہ سرخ یاقوت ہے، تو لہٰذا یہاں پر عقد جو ہوگا وہ سبز یاقوت کی طرف ہوگا، اس لیے کہ جنس ایک ہے. جب جنس ایک ہو تو جس طرف اشارہ کیا گیا ہوتا ہے اس پر عقد ہوتا ہے، اور وہ ہے سبز یاقوت، کیونکہ اشارہ سبز یاقوت کی طرف کیا گیا ہے اور وہ موجود ہے. جب وہ موجود ہے تو بئی جائز ہوگی. اب فرماتے ہیں وفی مسئلتنا العبد مع الحر جنس واحد لقلت التفاوت فی المنافع. فرماتے ہیں ہمارے مسئلے میں آزاد جو ہے، غلام جو ہے، یہ آزاد کا جنس ہے، یہ ایک ہی جنس ہے. آزاد اور غلام ایک ہی جنس ہے. لقلت التفاوت والمنافع المنافع، اس لیے کہ دونوں کے منافع میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کے مقاصد منافع ایک ہی ہوتے ہیں، دونوں انسان. والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت فی المقاصد. اور جو سرکہ ہے، شراب ہے، وہ سرکے کا جنس نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ جنس ہے، اس لیے کہ مقاصد اور منافع میں بہت زیادہ فرق ہے، تفاوت ہے، اس لیے کہ سرکے کا اصل الگ مقصد ہے اور شراب کا جو ہے الگ مقصد ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَوَى 10 دَرَاهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ مُسَمًّى. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور کہے کہ میں آپ کو یہ 2 غلام مہر میں دوں گا، یہ 2 غلام، اشارہ کرے 2 آدمیوں کی طرف اور کہے کہ یہ 2 غلام میں آپ کو مہر میں دوں گا،
لیکن ان دو آدمیوں میں سے ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، اب کیا ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غلام ہے وہ بیوی کو دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس غلام کی قیمت کم سے کم 10 درہم ہو، کیونکہ 10 درہم سے کم مہر نہیں بن سکتا۔ تو لہٰذا اگر اس جو غلام ہے وہی بیوی کو دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی قیمت 10 درہم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ تو لہٰذا جو غلام ہے وہ بیوی کو دے گا، لیکن 10 درہم سے زیادہ قیمت ہو یا 10 درہم ہو کم سے کم، مہر مثلی نہیں ملے گی اس مسئلے میں۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ پیچھے والا مسئلہ ہی ہے کہ جس چیز کا نام لیا گیا ہے مہر وہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر نام لیا گیا ہے غلام کا کہ یہ 2 غلام دوں گا، لیکن اس میں سے ایک غلام ہے تو لہٰذا وہ ایک مل جائے گا، باقی جو آزاد ہے وہ تو مہر ہے ہی نہیں نا امام صاحب کے یہاں، تو لہٰذا وہ تو ملے گا نہیں، لیکن یہ ایک غلام جو ہے بیوی کو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اس کی قیمت 10 درہم کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو، باقی مہر مثلی نہیں ملے گا۔ مہر مثلی اس لیے نہیں ملے گا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس چیز کا نام لیا جاتا ہے نا مہر کے طور پر وہی مہر ہوتا ہے، اگر اس کا دینا ممکن ہو تو پھر وہ مہر مثلی کو رد کر دیتا ہے، یعنی پھر مہر مثلی دینا جائز نہیں ہوتا، اگرچہ وہ مہر جس کا نام لیا گیا وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تب بھی مہر مثلی پھر واجب نہیں ہوتا، اس کو کم سے کم پھر 10 درہم دینے پڑتے ہیں، لیکن جس چیز کا نام لیا گیا ہو وہ بشرط ہے کہ وہ مال ہو۔ تو یہاں پر جو مہر ہے وہ مال ہے، بے شک ایک غلام ہی ہے، اس کی قیمت 10 درہم سے کم بھی ہو تب بھی اس کو یہ غلام اور کچھ پیسے دیں گے جو 10 درہم کے برابر ہو جائے، یا اس غلام کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو تو پھر یہ ایک غلام ہی دے دیں گے، باقی کوئی چیز نہیں دیں گے، اور مہر مثلی نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس چیز کو مہر بنایا گیا ہو اگر وہ مال ہے تو پھر وہ مہر مثلی کو منع کر دیتا ہے، مہر مثلی دینا پھر درست نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اسی اصول پر ہے جو پیچھے بیان کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں جو غلام ہے وہ تو بیوی کو ملے گا، کیونکہ وہ تو غلام ہے وہ تو مل جائے گا، باقی جو آزاد آدمی ہے اندازہ لگایا جائے گا مارکیٹ میں، اگر یہ آزاد آدمی غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی، تو اتنی قیمت بھی ساتھ دی جائے گی، ایک غلام دیا جائے گا اور ساتھ اس آزاد آدمی کی قیمت لگائی جائے گی، اگر وہ غلام ہوتا تو ساتھ وہ قیمت بھی دی جائے گی۔ تو ان کی دلیل وہی ہے کہ شوہر نے بیوی کو ایک مال کی امید لگائی کہ میں آپ کو یہ مال دوں گا، اب وہ مال دینے سے یہ عاجز ہے، جب عاجز ہے تو لازمی بات ہے اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ اس نے 2 غلام دیے تھے، ایک تو غلام بتائے تھے، ایک تو دے دیا، دوسرے کے دینے سے یہ عاجز ہے، جب عاجز ہے تو اس کی قیمت دے گی۔ امام محمد رحمہ اللہ سے جو روایت ہے فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہ روایت منقول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عورت کو یہ مہر مثلی ملے گا، لیکن مہر مثلی اس طرح ملے گا کہ ایک تو یہ غلام ملے گا، اور اگر اس کے بعد عورت کا مہر مثلی رہتا ہے تو باقی پیسے ڈال کے اس کے مہر مثلی پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت کا جو مہر مثلی ہے وہ ہے 10 لاکھ، غلام ہے 8 لاکھ کا، تو ایک تو یہ غلام دے دیا جائے گا اور باقی 2 لاکھ مزید دیے جائیں گے تاکہ اس کا مہر مثلی مکمل ہو جائے۔ لیکن امام محمد کے ہاں شرط یہ ہے کہ عورت کا مہر مثلی ایک غلام جو غلام ہے نا اس کی قیمت سے زیادہ ہو، عورت کا مہر مثلی اس کی قیمت سے کم نہ ہو، تو ایسی صورت میں جب عورت کا مہر مثلی غلام کی قیمت سے زیادہ ہوگا تو ایسی صورت میں یہ غلام دیا جائے گا اور باقی کچھ پیسے ڈال کے عورت کا مہر مثلی پورا کیا جائے گا، غلام ان کے حوالے کیا جائے گا اور ساتھ پیسے بھی دیے جائیں گے۔ امام محمد بھی اسی اپنے اصول پر ہے، کیونکہ ان کے نزدیک غلام اور آزاد جس طرف اشارہ کیا گیا دونوں کی جنس ایک ہے، تو لہٰذا جب جنس ایک ہے تو جس چیز طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ مہر بنے گا، اس پر عقد ہوگا۔
تو یہاں پر جو مہر بنا ہے وہ ایک آزاد اور ایک غلام، تو لہٰذا اس میں سے ایک جو ہے وہ مال نہیں ہے. جب مال نہیں ہے تو مہر مثلی دینا پڑے گا. اس لیے امام محمد فرماتے اگر دونوں آزاد ہوتے تب بھی عورت کو مہر مثلی ملتا. تو لہٰذا جب ایک غلام ہے ایک آزاد ہے تب بھی عورت کو مہر مثلی ہی ملے گا. لیکن اس کی صورت یہ ہوگی اگر عورت کا مہر مثلی زیادہ ہے تو ایسی صورت میں ایک یہ غلام دے دیا جائے گا اور ساتھ کچھ پیسے ڈال کر عورت کا مہر مثلی پورا کیا جائے گا. یہ تو ہو گیا کتاب میں جو مسئلہ ہے. لیکن اگر عورت کا مہر مثلی غلام کی قیمت سے بھی کم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مسئلہ کتاب میں بیان نہیں ہوا. لیکن بہرحال اگر عورت کا مہر مثلی غلام سے کم ہو تو پھر امام محمد کیا صرف مہر مثلی ملے گا، غلام نہیں ملے گا. اصول کے تحت یہی ہونا چاہیے مسئلہ. کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا حُرٌّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي إِذَا سَوَى 10 دراهم عند أبي حنیفہ. امام محمد فرماتے ہیں اگر وہ شخص اس عورت سے شادی کرے ان دو غلاموں پر، لیکن ان میں سے ایک آزاد ہو، یعنی ایک آزاد ہے دوسرا غلام ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِي، تو عورت کو وہ باقی یعنی جو باقی ہے غلام ہے وہی ملے گا. اذا ساوى 10 دراہم، جب وہ 10 دراہم کے برابر ہو، یعنی کم سے کم اس کی قیمت 10 دراہم ہو. اگر 10 دراہم سے بھی کم ہے تو پھر یہ غلام ملے گا اور کچھ ساتھ پیسے ڈال کے 10 دراہم پورے کیے جائیں گے. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لأنه مسمى، اس لیے امام محمد فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا نام لیا گیا ہے، مہر اس کو بنایا گیا ہے. تو ان کے نزدیک وہی ہے جس کا نام لیا گیا وہ مہر وہی ہوگا. وہ وجوب المسمى، اور جس چیز کا نام لیا گیا ہو وہ واجب ہوتا ہے. وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو. یمنع وجوب المہر المثلی، یہ مہر مثلی کے وجوب کو رد کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو ایک غلام، تب بھی اس مسئلے میں مہر مثلی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلام کا نام لیا گیا تو یہی واجب ہوگا. وقال ابو یوسف، اور امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لَهَا الْعَبْدُ، اس عورت کو غلام ملے گا. وقیمت الحر لو کان عبدا، اور اس آزاد کی قیمت ملے گی اگر وہ غلام ہوتا تو. اگر وہ غلام ہوتا تو اس کی کیا قیمت ہوتی؟ اتنی قیمت بھی ملے گی، اتنے پیسے بھی ملیں گے، اور وہ جو غلام ہے وہ بھی ملے گا، دونوں ملیں گے. لأنه أطمعها سلامة العبدين، اس لیے کہ اس شخص نے اس عورت کو امید دلائی تھی دونوں غلاموں کی سلامتی کی کہ یہ دونوں غلام میں آپ کو دوں گا، یعنی سلامت، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، دونوں پورے دوں گا. وعاجز عن تسلیم احدہما، اب دونوں میں سے ایک کے تسلیم کرنے سے یہ عاجز آ گیا. جب عاجز آ گیا تو فتجب قیمت، تو جس کے تسلیم کرنے سے عاجز آیا ہے اس کی قیمت واجب ہوگی. وقال محمد وهو روایت عن ابی حنیفہ، اور امام محمد فرماتے ہیں اور امام ابو حنیفہ سے بھی یہ روایت منقول ہے. جو امام محمد فرماتے ہیں یہ روایت امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لها العبد الباقی لا تمام مہر مثلها ان کان مہر مثل اکثر من قیمت العبدین. وہ فرماتے ہیں کہ عورت کو باقی ماندہ غلام ملے گا مہر مثلی کے پورا ہونے تک، اگر عورت کا مہر مثلی غلام کی قیمت سے زیادہ ہو تو. یعنی عورت کو یہ غلام دے دیا جائے گا، اس سے اگر اس کا مہر مثلی پورا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مہر مثلی پورا نہیں ہوتا تو پھر ساتھ پیسے ڈال کے مہر مثلی تک پہنچایا جائے گا. تو اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر غلام کی قیمت مہر مثلی جو ہے غلام کی قیمت سے کم ہو تو ایسی صورت میں عورت کو صرف یہ غلام ملے گا. یہ بھی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو اصول کے تحت بتایا کہ جو اصول امام محمد کا ہے اس کے مطابق اس عورت کو صرف مہر مثلی ملنا چاہیے اس صورت میں. لیکن بہرحال جو بھی ہے، تو امام محمد فرماتے ہیں کہ اس عورت کو باقی ماندہ غلام ملے گا مہر مثلی کے کامل ہونے تک، اگر مہر مثلی غلام کی قیمت سے زیادہ ہے. اس لیے ان کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لأنهما، اس لیے اگر لأنهما لو كان حرين يجب تمام مہر المثل عنده، اگر یہ دونوں غلام یہ دونوں آزاد ہوتے تو اس عورت کو پورا مہر مثلی ملتا امام محمد کے ہاں. اذا كان احدهما عبدا يجب العبد الى تمام مہر المثل، لیکن جب ان دونوں میں سے ایک غلام ہے تو ایسی صورت میں غلام ملے گا عورت کو مہر مثلی کے کامل ہونے تک،
یعنی غلام بھی ملے گا اور ساتھ کچھ پیسے بھی ملیں گے جس سے مہر مثلی عورت کا مکمل ہو جائے. تو اس عبارت سے پتہ چلتا ہے لو كان حرین یجب تمام مہر المثل عنده اذا كان احدهما یجب العبد الى تمام مہر المثل. اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مہر مثلی عورت کا غلام کی قیمت سے کم ہو تو ایسی صورت میں عورت کو صرف مہر مثلی ملے گا. بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل